السلام علیکم۔ یہ جو بھی آپ کو ویڈیو بھیجی گئی ہے، یہ ہمیں بہت افسوس ہے۔ ہم ایسی بات کو کرنا نہیں چاہتے، لیکن کیا کریں کہ جو فرض ہے وہ فرض ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایمان لاؤ، نیک مال کرو اور حق بات کہو۔ حق بات کہنا فرض ہوا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس پکھنڈ کو، اس جال سازی کو، یہ کیسے عورتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے جب تک کہ ایسے حالات نہ ہوں۔ ہم نے اصلاح کرنی ہے، ہم نے پیغام دینا ہے، ہم نے فلاح معاشرہ، فلاح انسانیت کرنی ہے، ہم نے شعور دینا ہے، ہم نے کتابیں بنا کر ان لوگوں کو بانٹنی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی شعور جب آ جائے، آپ لوگوں نے بھی اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ اصل بات کیا ہے کیا نہیں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے خود قرآن پاک پڑھو، 4-5 دفعہ پڑھو۔ ڈرتے کیوں ہو؟ کس بات کا تمہیں ڈر اور خوف ہے؟ جب تم نے اللہ پاک سے دعا مانگ لی کہ اے مختار کل، اے زمین و آسمانوں کے مالک، اے رحیم و کریم، اے علیم الخبیر، یا حی و قیوم، مجھے اپنی کتاب کو صحیح پڑھنے، صحیح سمجھنے، صحیح اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم نے خلوص نیت سے دعا مانگی اور تمہیں کبھی وہ خالی ہاتھ لٹا سکتا ہے؟ کبھی نہیں لٹائے گا، کبھی نہیں لٹاتا وہ کسی کو خالی ہاتھ اپنے ادھر سے۔ وہ تو پیار ہی بڑا کرتا ہے اپنی مخلوق سے۔ اس نے آپ کو پیار سے بنایا ہے، آپ کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، کتنی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔ وہ تو رحیم اور کریم ہے، وہ مالک ہے، وہ مختار کل ہے۔ جب تم قرآن پاک پڑھ چکو، جتنا بھی پڑھا، صفحہ پڑھا، آدھا پڑھا، 2 صفحے پڑھے، 2 پارے پڑھے، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، جب میں پڑھتا تھا تو 2.5-3 پارے تو ایک دن میں ویسے ہی پڑھ جاتا تھا۔ اتنا سرور آتا تھا، اتنا مزہ آتا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا، اب آگے کیا بات ہوگی۔ تو آپ بھی پڑھنا شروع کرو، سرور آتا جائے گا، اور کبھی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، کبھی مسکراہٹ آئے گی، کبھی خوشی ہوگی۔ یہی وہ کفیات ہیں جو انر کفیات جاگتی ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، جب تم سارا اس کو پڑھ لو گے، سمجھ لو گے، تمہارا شعور بڑھ جائے گا۔ تمہارا شعور بڑھنا، تمہارا کانشیس بڑھنا ہی اصل چیز ہے، پھر تم اس کو آگے آگے لے کر جاؤ گے۔ اور یہی چیز جب ہماری کتابیں، ہم نے پروگرام یہی ہے کہ پورے پاکستان میں اور جو بیرون ملک بھی ہے، جہاں جہاں پاسبل ہے ہم بھیجیں گے۔ جیسے وہ فائل کمپلیٹ ہوتی ہے 3rd ایڈیشن کی، اور تو وہ انشاءاللہ فائل بھی آپ کو بھیج دیں گے۔ ہمیں اس سے بھی غرض نہیں ہے، خود چھپوا کر اس کو بانٹ دو۔ اور جو دوست کمپوزنگ کر رہے ہیں، شکیب بھائی آپ محنت کرنی ہے، آپ نے اس کو جلد سے جلد کیجئے، جلد سے جلد تمام آڈیوز کو ٹیکسٹ فارم میں لے کر آئیے تاکہ اس کی پروف ریڈنگ ہو سکے، ساتھ ساتھ جو مسٹیکس ہیں، جہاں جہاں کو کمی پیشی ہے، اس کو درست کیا جا سکے۔ تو جیسے جیسے یہ کتاب ہم بانٹیں گے، کوئی نہ کوئی تو اس گلی محلے میں باشعور ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اس گاؤں میں باشعور ہوگا جو اس کو پڑھ لے گا، جو اس کو سمجھ لے گا۔ جب وہ ایک سمجھ گیا تو امید ہے کہ دیے سے دیا جلے گا، روشنی سے روشنی ہوگی، روشن ہوں گے تو تبھی اس پکھنڈ کا خاتمہ ہوگا، تبھی اس 2 نمبری کا جال سازی کا خاتمہ ہوگا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ہمیں اس سے کیا، ہم نیوٹرل ہیں۔ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے ہو۔ وتواصوا بالحق ہے، حق کی بات کرنی ہے۔ آپ سے پوچھا جانا ہے کہ آپ نے حق کی بات کہی ہے یا نہیں کہی۔ آپ اگر حق کی بات نہیں کرتے ہو، اور اس سے پہلے بھی پڑھو، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ وہی لوگ، دوبارہ سن لو اے باشعور روحو، دوبارہ سن لو، وہی لوگ، یعنی صرف یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہو، آپ کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو۔ ہماری طرف سے تو عام اجازت ہے، جب چاہو اپنے گھروں میں بیٹھ کے سیکھو، جیسے آپ کے سوال ہیں ہم سے پوچھو، ہم تو سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، بتانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں ہی سیکھ لو، کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ کچھ دوست ضد کرتے ہیں میرے پاس آنے کی تو آ جاتے ہیں، لیکن میں تو نہیں چاہتا، میں تو تمہارا 1 روپیہ بھی نہیں لگوانا چاہتا۔ جو تمہارا کرایوں پر پیسہ لگے گا، رینٹ پر پیسہ لگے گا، اسی پیسے کو فلاح انسانیت کے لیے استعمال کر دو۔ اس جہالت کو خاتمے کے لیے وہ اپنا پیسہ استعمال کرو، تاکہ انسانیت فلاح پائے، تاکہ انسانیت سکون پائے۔ تو صرف یہی مقصد ہے اس ویڈیو کو بھیجنے کے لیے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ صرف یہ مقصد
فلاح انسانیت اور فلاح معاشرہ تھا، اس لیے میں نے یہ اس ویڈیو کو آگے بھیجا تھا، دوبارہ بھیج رہا ہوں۔ اور بھی پکھنڈ ہے، یوٹیوبس بھری ہوئی ہیں، دیکھ لو کیسا کیسا ظلم ہو رہا ہے، کیسی کیسی جہالت ہے۔ تو ہم اس میں نیوٹرل نہیں رہ سکتے، ہم نے شعور دینا ہے، شعور سے ہی جہالت ختم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو شعور ہے، آگے آپ نے شعور دینا ہے، یہی لازمی بات ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے، جس کو جتنی توفیق ہے، جس کو جتنا کچھ ملا ہے، کسی کو شعور ملا ہے وہ شعور بانٹے گا، جس کو علم ملا ہے وہ علم بانٹے گا۔ یہ شعور اور علم میں بڑا فرق ہے، آگے آگے آپ سمجھو گے۔ جو چیز تم کو مل رہی ہے یہ آگے آگے بتانا تم پر فرض ہے، تاکہ دوسرے لوگ سمجھتے جائیں۔ جیسے تم اپنا فرض پورا کرو گے، تمہارے نامہ اعمال میں نیک کام آ گیا، تمہارے نامہ اعمال میں نیک کام لکھا گیا، بس اللہ پاک کی رضا مل گئی۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ، بس اللہ، صرف اللہ ہی چاہیے، وہی چاہیے۔ بس آپ قدم بڑھانے کی کوشش کرو، وہ تو کہیں دور نہیں ہے، وہ تو تمہارے پاس ہے، اس کی رحمت اور برکتیں ہر وقت تمہارے پاس ہیں۔ اس نے تو تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے تب متعین کیے ہیں۔ سورۃ رات کو کھول کے پڑھو، اس کو سمجھو، پڑھو تو صحیح۔ تم جب پڑھتے ہی نہیں اس کی کتاب کو تو بتاؤ پھر تمہیں کیسے سمجھ آئے؟ تم سمجھتے نہیں اس کی باتوں کو، تم پر سمجھنا فرض ہے۔ آج بھی کچھ ٹائم نکالو، گھنٹہ دو نکالو روز کا، جتنے دن کو چھٹی ہے اس میں اپنا سارے کام کرو، لیکن گھنٹہ دو اس کام کے لیے بھی نکالو۔ جیسے جیسے تم گہرائی میں جاؤ گے، جیسے جیسے گہرائی میں جاؤ گے، وہ امرت خود ہی پھوٹے گی، تمہارے اندر سے ہی کہکشاں ابھرے گی، تمہارے اندر سے ہی پھلواری ابھرے گی، تمہارے اندر سے ہی وہ پیور کانشیس اٹھے گا، کیونکہ اس نے تم کو نعمت دے کر، رحمت دے کر، برکت دے کر تم سے چھینی نہیں ہے۔ یہی اس کا احسان ہے۔ وہ تو کبھی کسی سے کوئی چیز دے کر نہیں لیتا جب تک خود لوگ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ وہ مالک ہے، وہ مختار کل ہے، وہی ہے سارا کچھ۔ امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔